ایک مسلم کمیونٹی وہ بھی ہے جو اس وقت اتنی انتہائی شدت سے انجرڈ ہے، اتنی زخمی ہے، اتنے برے حالات ہیں ان کے۔ ہمارے پاکستان میں ڈیک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، منارے پاکستان میں دنیا بریانی کھانے جا رہی ہے۔ OIC ہی اس جنگ کو رکوا سکتا ہے۔ تو مسئلہ کشمیر کے بارے میں بھی پاکستان میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی OIC ہی کرے گا جو کرے گا، یعنی اس کے ساتھ ہے جتنے آل یہود ہیں، جتنے یہ اس کمیونٹی کے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی یہ ریلیجن والے ہیں، سارے فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ انڈیا کی بات کریں، اس کے ریلیشن رشیا کے ساتھ کیسے ہیں، US کے ساتھ کیسے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کیسے ہیں؟ ان کو تو انہوں نے اپنا پاپا بنایا۔ ٹھیک ہے، اپنا سعودیہ کے ساتھ کیسے ہیں، ایران کے ساتھ کیسے ہیں؟ نہیں، ایران کے ساتھ کیونکہ آپ ووٹ بنا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، آئل اتنا زیادہ وہ ان سے لے رہے ہیں کہ مختلف کنٹریز اس کے اوپر نہ صرف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اگر لبنان کی بات کریں، اگر قطر اور ایران کی بات کریں تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ ایون ایران نے یہ بولا ہے کہ ہم جلد اٹیک کریں گے، لیکن ان سب چیزوں، ان سب سٹیٹمنٹس کے باوجود اسرائیل کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ بھائی ہر ایک میزائل کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوتا ہے، جو بھی لوگ اس جنگ میں انوالو ہوں گے، حماس کا ساتھ دیں گے، ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ جو اسرائیل اور فلسطین کا تنازع پوری دنیا کو پتہ ہے، یہ بڑی دیر سے ان کا چل رہا ہے۔ دوسرا، ایران ایک واحد ایسا ملک ہے اس ٹائم جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت آپ بہت ویک ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں، کوئی آپ کی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی ایک بندہ، تو وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا، کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تھوڑا سا میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا معذرت کے ساتھ۔ پہلے ہم مسلم نان مسلم کی جنگ سے باہر نکل نہیں رہے، دشمنیوں سے نفرت، مطلب انسانیت کی بات کرنی چاہیے، لیکن بیچ میں ہم شیعہ سنی کو بھی لے آئیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو معاملات ہم دبئی میں اسرائیل نے دیکھے کیا کیا، ابھی تک وہ نان سٹاپ ہے، وہ رک نہیں رہا۔ بات ہے جب کسی نے اٹیک کیا ہے تو پھر اسے جواب میں، اور وہ بھی اسرائیل جس کے بارے میں پوری دنیا میں پتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور وہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، جتنے آل یہود ہیں، جتنے یہ اس کمیونٹی کے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی یہ ریلیجن والے ہیں، سارے فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ اور تو پھر یہ ہے کہ ہم اسرائیل والے اگر بات کریں کہ نیست و نابود دعا سے ہوتے ہیں، تو فلسطین والے گھر بیٹھ کے دعا کرتے رہتے ہیں، ایران والے گھر بیٹھ کے۔ آج تو دور ٹیکنالوجی کا ہے، نو ڈاؤٹ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب دیکھیں، ایک بٹن پریس کریں، پتہ نہیں کتنی بلڈنگز وہ گئی، ختم، تباہ ہو گئی۔ اب اس کا یہ ہے کہ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں تو اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، تو بہت سے کنٹری ایون نان مسلم، رشیا جو ان سا وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی سر دیکھیں، چائنا کے بارے میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے صرف ایران کا، ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ایران کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ٹینکر بھی انہوں نے دکھائے ہیں، میزائل بھی دکھائے ہیں، ان پہ پوری تیاری ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، اٹیک کر دینا۔ لیکن ادھر سے جو آگے سے رسپانس آیا کہ بھائی جو بھی آئے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، تو ایسے تو جنگ بڑھے گی، دونوں سائڈ سے انسانوں کی مطلب یہ کہ جانوں کا نقصان۔ 5 سے 7 ہزار میزائل حماس نے ادھر کو پھینکے، ان میں بھی تو کچھ لوگوں کی جانیں، بچوں کی سر بالکل گئی ہیں، لیکن اب انہوں نے بھی تو جوابی کارروائی کرنی ہے نا، وہ کیا دونوں سائڈ سے۔ اب جنگ یہی ہے کہ پورا جتنا بھی ملک ہے، جو سا بھی مسلم کنٹریز ہیں، وہ دعا کریں، کو چھوڑیں سب، اچھا بس دعا کریں۔ ایک انسانیت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک انسانیت کا جو دیکھیں، اس میں فرقہ واریت نہیں آتی، اس میں مسلک نہیں آتا، اس میں یہ ایک انسانیت کی بات ہے کہ پاکستان کا کیا رول ہے اس جنگ میں، اور نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں ان کا کیا رول ہے؟ نیبر کنٹری کا تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ تو اندر سے ہمارے ساتھ اتنے منافق ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ اسرائیل کے وہ تو انہوں نے اوپنلی بولا ہے، انہوں نے اوپنلی بولا اسرائیل کے ساتھ ہیں، آپ کو نہیں پتا ادھر اکثریت کتنی ہے مسلم کی؟ میری اگلی بات انڈیا میں کہ جدھر وہ انہوں نے اوپنلی یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ادھر ہی جب انہیں مطلب خبر یہ گئی ہے کہ بھائی غزہ میں ہاسپٹل پہ اٹیک ہوا ہے، تو انڈین پرائم منسٹر نے کال کر کے فلسطین کے جو لیڈر ہیں انہیں کہا کہ بھائی ہمیں افسوس ہے، مطلب انہوں نے اپنی پالیسی کلیئر رکھی ہے کہ جدھر انسانیت کا نقصان ادھر ہم اس کے خلاف۔ اتنی انتہائی شدت سے انجرڈ ہے، اتنی زخمی ہے، اتنے برے حالات ہیں ان کے۔ ہمارے پاکستان میں ڈیک چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، منارے پاکستان میں دنیا بریانی کھانے جا رہی ہے نواز شریف صاحب، یعنی اور 1 to 5 بھی دی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی خبر میں بتا دوں، جنت
जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपने शायद खबर सुनी ना हो, एक नून लीग के लीडर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई जो मीनार पाकिस्तान में जाएगा उसे मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ कि वो जन्नत के टिकट मिलेंगे। और आज के दौर में हमारी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है? यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं हम हमास के साथ फलस्तीन, कोई वैल्यू है? आज इतनी वो वैल्यू नहीं है कि हम- जितनी अभी 10 साल पहले ठीक या 20 साल है, पहले हमारी स्टेटमेंट की और इंडिया की स्टेटमेंट की, लाइक हम यहाँ पे खड़े होकर कह देते हैं, हम मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि जी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, और दूसरी साइड पे इंडिया कहता है कि अगर फलस्तीन के साथ ये खड़े हैं, या ओवरऑल वो कहता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या